بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید زادہ بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا اور انبیاء اکرام کو مختلف کتب و صحیفے عطا کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک عطا فرمایا۔ قرآن پاک رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جہاں واضح احکامات نازل کیے، وہیں انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی کے قصوں کے ذریعے بھی ان کی تذکیر کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ان واقعات میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ ہم ان واقعات پہ غور کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کے انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا بھی ہے اور یہ واقعہ سورۃ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر اس واقعے پہ غور کیا جائے تو یہ واقعہ نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ ہر ذی شعور اور باضمیر فرد کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اصحاب کہف کے اس واقعے میں کچھ ایسے راز موجود ہیں جو آج ہمیں جاننے کی اشد ضرورت ہے، کچھ ایسے راز جو ہمیں مسیح دجال کے فتنے اور دجالی پیروکاروں کی شیطانی چالوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اصحاب کہف کے انہی رازوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ میرے عزیزو، مفسرین کے مطابق اصحاب کہف کا یہ واقعہ ایشیائے کوچک میں رومیوں کے مشہور ساحلی شہر افسوس میں پیش آیا۔ اس دور میں روم پہ دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ دقیانوس ایک بت پرست اور ظالم بادشاہ تھا اور اس نے اپنے دور حکومت میں اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اس وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے، قیامت قائم ہونے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کا بھی انکار کرنے لگے تھے اور بادشاہ کے حکم سے مختلف بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے، اور جو شخص ان شیطانی دیوی دیوتاؤں کی عبادت سے انکار کرتا تو بادشاہ اسے قتل کروا دیتا۔ فتنوں کا دور عروج پہ تھا، لیکن اتنے زبردست فتنے کے زمانے میں بھی کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت سے غافل نہیں ہوئے۔ یہ وہی خوش نصیب لوگ تھے جنہیں آج ہم اصحاب کہف اور پوری دنیا 7 سلیپرز کے نام سے جانتی ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ شہر افسوس کے معززین میں سے تھے۔ ان میں سے ایک شخص بادشاہ کی بیٹی کا شور تھا اور یہی شخص اصحاب کہف کا سردار بھی تھا، جسے یملیخا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ معززین بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے جنہوں نے شیطانی دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے سے انکار کیا تھا۔ وہ لوگ ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اپنی قوم کو بھی ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے سمجھانا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مقدس میں یوں فرماتا ہے کہ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کے دلوں میں ڈھارس بندھائی، جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے۔ ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ میرے عزیزو، جب اصحاب کہف نے دیکھا کہ ظالم بادشاہ دقیانوس اللہ رب العزت کی عبادت یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے پر بھی لوگوں کو پکڑ کر سرعام مار مار کر قتل کروا رہا ہے، تو انہوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کا پروگرام بنایا۔ بادشاہ کو ان کی بغاوت کا علم ہوا تو اس نے انہیں سختی سے منع کیا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے اور ایمان پر قائم رہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ دقیانوس ان کے خون کا پیاسا ہو گیا، چنانچہ بادشاہ نے ان کو پکڑنے کا حکم دے دیا۔ ایک طرف کفر کا فتنہ اصحاب کہف کو ختم کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف اللہ رب العزت ان کو بچا کر قیامت تک کے لیے انہیں ایک عظیم نشانی بنانا تھا۔ ایک طرف کافروں نے اپنی خفیہ چالیں چلی تو دوسری طرف اللہ رب العزت نے اپنی خفیہ تدبیر کی، جس کا ذکر اللہ پاک قرآن میں کچھ یوں فرماتا ہے، اور جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوجتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔
میرے عزیزو یہاں انتہائی غور طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی جائے پناہ کے لیے غار کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ اب اگر ہم فتنہ دجال کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں دجال کی آمد کی اطلاع ملتے ہی پہاڑوں پر چلے جانے کی ہدایت کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش گرنے کی جگہوں یعنی جنگلات میں جائے گا تاکہ وہ اپنے ایمان کو فتنوں سے بچائے۔ میرے عزیزو کیا ان دونوں واقعات میں پہاڑ کا ذکر محض اتفاق ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے تو یقین کریں آپ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ علم کا وہ خزانہ ہے جو ان واقعات پہ غور و فکر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان واقعات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میرے عزیزو پہاڑ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دجال کی حکومت قائم نہ ہو سکے گی، یا یوں سمجھ لیں کہ دجال کی دھوکہ دہی، مکاری اور چال بازی پر مشتمل ٹیکنالوجی کا اثر پہاڑوں پر نہیں ہوگا، کیونکہ احادیث سے دجال کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال لوگوں کو اپنی ٹیکنالوجی کی چال بازی سے اپنے آپ کو خدا منوانے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے پاس دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی ہوگی، وہ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی فصلیں اگائے گا، بارشیں برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، اپنی جنت اور دوزخ بنائے گا، ایسے جعلی معجزات دکھائے گا کہ لوگوں کے پاس اسے اپنا خدا ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچے گا اور لوگ اپنا ایمان گنواتے جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں دجال کے سامنے جانے سے منع کیا گیا ہے، اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور دجال کے فتنے سے محفوظ صرف وہ لوگ ہوں گے جو مدینہ طیبہ میں ہوں گے، کیونکہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ باقی مسلمان اس فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کی آمد کی اطلاع ملے تو وقت ضائع کیے بغیر فوراً پہاڑوں کی طرف بھاگنا اور غاروں میں چھپ جانا، ورنہ اپنا ایمان گنوا بیٹھو گے۔ میرے عزیزو دوسری طرف اگر ہم اصحاب کہف کے واقعے پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں اللہ پاک نے بھی انہیں فتنوں سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی اور پھر اللہ سے دعا کی۔ اس دعا کو اللہ پاک قرآن سورۃ کہف میں کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ اس دعا کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتا ہے، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیے، یعنی انہیں کئی سال تک گہری نیند میں سلا دیا۔ اصحاب کہف کتنی سال تک گہری نیند میں سوتے رہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت سورۃ کہف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر۔ میرے عزیزو اس فتنے سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو 3 صدیاں اور 9 سال تک سلائے رکھا۔ یہ محض نیند نہیں تھی بلکہ بہت بڑا معجزہ تھا، بلکہ ایک نہیں کئی معجزات تھے۔ اس کے پیچھے اللہ پاک کی حکمت تھی۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو اتنی زیادہ نیند کیوں سلایا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ میرے عزیزو دراصل جس دور میں اصحاب کہف بھاگ کر غار میں چھپے تھے، اس دور کا بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا۔ وہ بت پرستی پر اپنی عوام کو مجبور کرتا تھا، اور جو شخص بت پرستی کے علاوہ کسی اور کو پوجنے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لے تو اسے پکڑ کر سرعام چوک پر کوڑے مار مار کر قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ ہمیں اس فتنے سے بچا لے۔ جب وہ غار میں چھپے تو دقیانوس کو معلوم ہو گیا کہ وہ قریبی پہاڑ کے غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ غار کو باہر سے بند کر دو تاکہ وہ وہیں مر جائیں اور یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے۔ دقیانوس کے لوگوں نے غار کو باہر سے دیوار بنا کر بند کر دیا اور غار کے اندر ایک طرف تختی پہ ان سب کے نام اور ان کے کتے کا نام لکھ کر چھوڑ دیا، اور ایسی یہ ایک تختی سرکاری خزانے میں بھی جمع کروا دی۔ بعد میں زندگی کی گاڑی چلتی رہی، زمانے گزرتے گئے، ایک بادشاہ مر گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا مرا تو تیسرا آ گیا، اسی طرح زمانے گزرتے گئے، اور پھر ایک ایسا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نیک سیرت تھا، اس کا نام بیدروس تھا، اور وہ ایمان والا تھا،
اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کے دور میں فرقہ بازی پھیلنے لگی۔ کچھ لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے لگے، کچھ لوگ قیامت کا انکار کرنے لگے، تو کچھ لوگ جنت اور دوزخ کا ہی انکار کر بیٹھے۔ بیدروس نیک سیرت بادشاہ تھا۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ میری رعایا مرنے کے بعد جی اٹھنے اور قیامت قائم ہونے پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب ایک نیک سیرت بادشاہ اپنی رعایا کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت قائم ہونے کا یقین دلانے کے لیے مجھ سے دعا مانگے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے اس کا انتظام اصحاب کہف کی صورت میں کر رکھا تھا۔ اصحاب کہف کو ٹھیک اتنے سال ہی سلائے رکھا جب تک اس نیک سیرت بادشاہ بیدروس کی بادشاہی نہ شروع ہو جائے۔ بیدروس کا زمانہ آیا تو ایک بکریاں چروانے والے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اسی غار کو چنا جس میں اصحاب کہف موجود تھے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس غار کے باہر موجود دیوار کو گرا دیا۔ جیسے ہی دیوار گری، اللہ رب العزت کی طرف سے اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے فرشتے نے ان سب کو ہیبت ناک کر دیا اور وہ سب بھاگ گئے۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو نیند سے جگا دیا۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے، اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنے عرصے تک سوتے رہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ہم ایک دن سوئے یا اس سے بھی کم۔ میرے عزیزو، دراصل جس وقت وہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر غار میں آ کر سوئے تھے وہ فجر کا وقت تھا، اور جب 309 سال بعد اٹھے تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی مغرب کا وقت تھا۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہم صبح سوئے تھے اور مغرب کے وقت اٹھ گئے۔ 309 سال سونے کے بعد اٹھنے پر بھی انہیں ایسا لگا جیسے ابھی صبح ہی سوئے تھے۔ ان کے سردار یملیخا نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصے تک سوتے رہے۔ اس پوری صورتحال کو اللہ پاک قرآن میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والا بولا، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے ایک دن رہے یا دن سے کم۔ دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے، تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کرے وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے، اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے، یہ اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، اصحاب کہف کو اٹھنے کے بعد بھوک لگی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جا کر دقیانوس بادشاہ کا ہمارے بارے میں حال پتہ کر کے آؤ، اور یہ سکہ لے جاؤ، اس سے کچھ اچھا کھانا بھی لے آؤ۔ ان کا ساتھی غار سے باہر گیا تو شہر کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ جو عمارات اس کے دور میں صدیوں پہلے تھی وہ اب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھی، اور جو لوگ کل تک اپنا ایمان ظاہر کرتے ہی قتل کر دیے جاتے تھے وہ آج بات بات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں۔ اس نے یہ سب دیکھا تو اسے حیرت کے جھٹکے لگے اور سوچنے لگا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس شہر سے دقیانوس کی وجہ سے بھاگ کر غار میں چھپے تھے، لیکن اب یہ لوگ اور یہ شہر، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسے سمجھ نہ آیا، اور وہ کھانا لینے کے بجائے واپس اپنے ساتھیوں کے پاس غار میں چلا گیا اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ اس کی باتیں سن کر تمام ساتھی حیران و پریشان ہو گئے۔ اسی دوران ان کا سردار یملیخا سب کو غار میں چھوڑ کر باہر نکلتا ہے اور شہر کا حال حوال معلوم کرنے جاتا ہے۔ وہ روٹیاں خریدنے کے لیے اپنے پرانے دور کا سکہ دیتا ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تندور والے کے دل میں یملیخا کے بارے میں شک ڈال دیتا ہے۔ تندور والا صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر سمجھتا ہے کہ ضرور اس شخص کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے۔ وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے، لوگ یملیخا کو گھیر لیتے ہیں اور اس پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت کام کرتی ہے، کیونکہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ یملیخا اور اس کے ساتھیوں کو پہچانیں۔ چنانچہ بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی دوران نیک سیرت بادشاہ بیدروس کے سپاہی آ جاتے ہیں اور یملیخا کو پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے جاتے ہیں۔ نیک سیرت حاکم شہر یملیخا سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے، لیکن یملیخا جواب دیتا ہے کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا ہی سکہ ہے جو میں کل اس شہر سے بھاگتے ہوئے لے گیا تھا۔ حاکم شہر کہتا ہے کہ تمہاری بات کسی طرح بھی قابل یقین نہیں ہے، کیونکہ اس سکے پر جو سن لکھا ہوا ہے
وہ صدیوں پرانا ہے اور تم ابھی جوان ہو جبکہ ہم بوڑھے ہیں، ہم نے یہ سکہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو صاف صاف بتاؤ یہ سکہ تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ یملیخا سمجھ جاتا ہے کہ ضرور اللہ رب العزت نے ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا تھا اور ہم بہت بڑا زمانہ سو کر اٹھیں۔ یملیخا حاکم شہر سے کہتا ہے کہ میں جو پوچھوں اس کا جواب دو، معاملہ خود حل ہو جائے گا، پہلے یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے؟ حاکم شہر کہتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر دقیانوس نام کا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے، البتہ صدیوں پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یہ سن کر یملیخا کو پورا یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے صدیوں تک اسے اور اس کے ساتھیوں کو غار میں سلائے رکھا تھا۔ یملیخا حاکم شہر کو پوری صورتحال بتا دیتا ہے کہ ہم دقیانوس بادشاہ کے ظلم اور تشدد کی وجہ سے یہ شہر چھوڑ کر قریبی غار میں چھپ گئے تھے، اور یہ کہ میرے ساتھی قریبی غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، آؤ میں تمہیں ان سے ملوا دوں۔ پھر حاکم شہر یملیخا کے ساتھ ایک بڑا لشکر لے کر غار کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور یوں اصحاب کہف کا راز کھل جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو اللہ رب العزت سورۃ کہف میں یوں بیان فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ان کو اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ اس معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ میرے عزیزو، یملیخا حاکم شہر اور ایک بڑے لشکر کو لے کر غار میں آتا ہے۔ حاکم شہر غار میں آ کر یملیخا کے ساتھیوں سے ملتا ہے۔ جب سب کو اصحاب کہف کا پتہ چل جاتا ہے تو لوگ مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ ان عظیم ہستیوں کی جگہ یعنی غار پر کوئی عمارت بناؤ، کیونکہ اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ حاکم شہر بادشاہ بدروس کو اطلاع کرواتا ہے، چنانچہ بادشاہ اور وزراء بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ بادشاہ بدروس اصحاب کہف سے ملتا ہے اور کہتا ہے قسم ہے ضرور ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ میرے عزیزو، اصحاب کہف کو صدیوں بعد زندہ دیکھ کر بادشاہ بدروس کی قوم کو یقین ہو گیا کہ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے اور قیامت ضرور قائم ہونی ہے۔ بادشاہ بدروس نے یہ سب دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے پوری قوم کو ہدایت کا رستہ دکھایا، اور پھر اصحاب کہف کو غار سے نکل کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ لیکن یملیخا نے بادشاہ کو کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں۔ جب غار میں جا کر یملیخا نے اپنے ساتھیوں کو پورا قصہ سنایا کہ کس طرح میں پکڑا گیا اور ہمارے وقت کا ظالم بادشاہ دقیانوس صدیوں پہلے مر چکا ہے، ہم صدیوں بعد اس لیے اٹھائے گئے تاکہ اس قوم کو مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت پر ایمان لانے کے لیے بطور دلیل بن جائیں، تو سب نے صورتحال جان کر ایک طرف اللہ کا شکر ادا کیا اور دوسری طرف انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اس دنیا میں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، اب ہم دوبارہ دنیا میں واپس جا کر کیا کریں گے؟ اس لیے انہوں نے اپنے سردار یملیخا کو بھیجا کہ بادشاہ کو خدا حافظ کہہ کر واپس بھیج دے۔ یملیخا نے بادشاہ کے ساتھ ملاقات کی اور اسے کہا کہ اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، ہم تمہیں اور تمہارے ملک کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تمہارے ملک کے انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے غار میں ہی نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا، اور نماز کے دوران ہی جب سجدے میں گئے تو اللہ رب العزت نے حالت سجدے میں ہی ان سب کی روح قبض کر لی۔ بادشاہ کو ان کی وفات کا علم ہوا تو بادشاہ سمیت پوری رعایا بہت روئی اور ان کے غار پر عمارت کے ساتھ میں مسجد بنوا دی، جبکہ اصحاب کہف کی وجہ سے بادشاہ بدروس کی قوم کے تمام فرقے ختم ہو گئے۔ میرے عزیزو، اصحاب کہف کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب زمین پر ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے اور اتنے شدید فتنے ہوں گے کہ ان سے بچنے کا کوئی رستہ نظر نہ آئے گا، تو ہمیں پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایسی ہی حالت دجال کے ظاہر ہونے کے بعد بھی ہوگی، ہر طرف فتنوں کا بازار گرم ہوگا، اور اس وقت روئے زمین کے تمام شہر مومن مسلمان پر تنگ ہو جائیں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی دجال کو قتل نہیں کر سکے گا، یہ کام صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے۔ اس لیے جب تمہیں دجال کی آمد کی اطلاع ملے تو فوراً شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جانا۔ میرے عزیزو، پہاڑوں پر اس لیے کیونکہ وہاں دجال کی طاقت اور اس کی ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی، اور اگر پہاڑوں پر نہیں جاؤ گے اور دجال سے لڑنے یا مذاکرات کرنے کی کوشش کرو گے تو چاہے کتنے ہی پکے مومن کیوں نہ ہو، پھر بھی دجال کو خدا ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔
کیونکہ دجال کے پاس دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس شیاطین کی طاقت ہوگی جس کے ذریعے وہ مردوں کو زندہ کرے گا، بنجر زمین سے اناج اگا سکے گا اور صحرا میں بارشیں برسا سکے گا اور اپنی جنت اور دوزخ بنا سکے گا۔ سوائے چند ایک کے دجال ہر وہ کام کر سکے گا جو اللہ پاک کے سوا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم دجال سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، اصحاب کہف کے اس پورے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے ہی دجال کی آمد کی اطلاع ملے تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ فوراً اس سے جتنا ہو سکے دور بھاگنا ہے اور پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لینی ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے صرف رٹے مارنے کو تلاوت سمجھ لیا ہے، تلاوت کے اصل مفہوم کو چھوڑ دیا ہے۔ سورۃ کہف کی تلاوت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو شخص سورہ الکہف پہ غور کرے گا، اس سورت کو سمجھے گا، وہی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اس سورت میں دجال کے فتنے سے بچنے کا راز بتایا گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ آج کی ویڈیو میں یہ راز بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم دجالی سسٹم سے محفوظ رہنے کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے ہم دجالی سسٹم سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔